السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سائمہ بختیار کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا لباس ہے تو کے ایپیسوڈ نمبر 12 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ اسی جگہ بیٹھی بیٹھی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ حشام واپس لوٹ آیا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر اپنے آپ میں سمٹ کر سوتی ہوئی عروہ پر پڑی۔ اس کے شولڈر کٹ بال پونی میں جکڑے ہوئے تھے۔ لال رنگ کے لباس میں حشام نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ عموماً سفید یا کالی ٹی شرٹ اور جینز میں ہی ملبوس ہوتی تھی۔ حشام نے بیڈ پر بیٹھ کر اپنے شوز اتارے۔ اس کی نظریں عروہ کے وجود پر جمی تھیں۔ کچھ فیصلے وہ کر کے آیا تھا اور کچھ فیصلے صبح دادا جان نے کرنے تھے۔ یہ رات اس کی زندگی کی سب سے لمبی اور بھاری رات تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر اذہان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ حشام کے اندر داخل ہوتے ہی اذہان اٹھ بیٹھا۔ صوفیہ بھی وہیں موجود تھی۔ وہ اپنا چہرہ چادر میں چھپاتی کھڑی ہو گئی۔ حشام صوفیہ کو دیکھ کر دروازے کے پاس ہی رک گیا۔ بیٹے آپ سو جانا، اب ماما بھی سونے جا رہی ہیں۔ صوفیہ اذہان کو پیار کر کے جانے لگی تھی۔ حشام نے دروازے سے سائڈ ہٹ کر اسے راستہ دیا اور خود اذہان کے پاس چلے آیا۔ جاتے جاتے صوفیہ پلٹی تھی۔ اس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ حشام اذہان کے ماتھے کو چوم رہا تھا۔ حشام، کسی بے گناہ کو سزائے زندگی نہ دینا۔ میرے حاتم کی زندگی شاید اتنی ہی تھی، پر جسے نکاح کر کے لائے ہو تم، اس کی زندگی کو ختم نہ کرنا۔ میں معاف کرتی ہوں ہر شخص کو۔ صوفیہ کی آواز میں نمی گھلنے لگی۔ کچھ دیر کو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی زندگی کو برباد کرو۔ میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ میری اور میرے بیٹے کی زندگی میں حاتم کی کمی ایسے ہی لکھی تھی۔ وہ صبر کی انتہا پر تھی۔ بھابھی، آپ ایسے کیسے معاف کر سکتی ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے بچے سے اتنی سی عمر میں اس کا باپ چھین لیا؟ نظریں جھکائے وہ صوفیہ سے مخاطب تھا۔ صبر آتا نہیں ہے حشام، صبر کرنا پڑتا ہے۔ میں نے صبر کر لیا ہے۔ صوفیہ کی آواز میں گھلی نمی اور لہجے کی لرزش کو صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ حشام نے اذہان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اور میرے شہزادے سوئے کیوں نہیں ابھی تک؟ آپ بھی تو نہیں سوئے چاچو، اذہان دو بدو بولا۔ وہ ایسے ہی حاضر جواب تھا اپنے باپ کی طرح۔ بس سونے ہی جا رہا تھا، آپ کو دیکھنے چلا آیا۔ حشام اس کے نقوش میں حاتم کو تلاشنے لگا۔ چاچو، آپ کی دلہن آئی ہیں نا، کسی نے مجھے ان سے ملنے ہی نہیں دیا۔ آپ کی شادی میں سب لوگ تیار بھی نہیں ہوئے، میں نے تو ڈانس بھی نہیں کیا۔ ابریش پھپھو سے پوچھا تو وہ مجھے ڈانٹ کر چلی گئیں۔ وہ سب کی شکایت کرنے لگا۔ رات بہت ہو گئی اذہان، سو جاؤ اب۔ حشام کے پاس اذہان کے سوالوں کے جواب فی الحال موجود نہیں تھے۔ وہ لائٹ آف کرتا اذہان کو سونے کے لیے لٹا کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے عروہ کا سودا کر دیا؟ کیسے بھائی؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ ایسا؟ سچ آخرکار عیسیٰ کے سامنے آ ہی گیا تھا اور اب وہ جو چیز ہاتھ لگتی اسے توڑتا جا رہا تھا۔ عیسیٰ، بند کرو ایک تماشا۔ ابا نے غصے سے اسے روکا۔ تماشا؟ تماشا تو آپ لوگوں نے لگایا عروہ کا۔ کیسے اپنی بہن کو کسی کے بھی حوالے کر سکتے ہیں آپ؟ عیسیٰ نے ابان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انگارے لہجے میں پوچھا۔ ایسے ہی کسی کے حوالے نہیں کر دیا، نکاح کر کے رخصت کیا اسے۔ تمہیں بچانے کے لیے کرنا پڑا ہمیں ایسا۔ ابان نے اسے آئینہ دکھایا۔ نکاح؟ ان کی نظر میں کیا حیثیت ہوگی نکاح کی جو اپنا بدلہ لینے کے غرض سے اسے لے گئے ہیں؟ آپ ابھی بتائیں کون ہیں وہ لوگ؟ میں ابھی اسی وقت اسے وہاں سے لاؤں گا۔ عیسیٰ ایک پیر پر کھڑا ہو گیا۔ ہوش سے کام لو عیسیٰ، اب ہمارا عروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہاری آزادی کے لیے وہ خود اپنی خوشی سے ساری کشتیاں چلا کر گئی ہے۔ ویسے بھی یہاں بھی اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے بابا کتنی نفرت کرتے ہیں عروہ سے؟ ابا نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا۔ تو کیا میں اپنی بہن کو لاوارثوں کی طرح چھوڑ دوں بھائی؟ عیسیٰ کے آنسو بہنے لگے۔ بس کچھ وقت صبر کر لو، مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی بہتر راستہ نکل ہی آئے گا۔ ابان نے اسے وہیں تسلی دی جو وہ خود اپنے دل کو دے رہا تھا۔ نہیں بھائی، یہ کچھ وقت کی بات نہیں ہے، شاید زندگی بھر کے لیے ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ عیسیٰ نا امید ہو گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرے دل پر عجیب سا بوجھ آ گیا خنسا۔ فرمان کی آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ آپ نے کیا کیا فرمان؟ خنسا اس کے پاس ہی بیٹھ پر بیٹھ گئی۔ اگر میں دادا جان کو اس لڑکی کے بارے میں نہ بتاتا تو وہ آج یوں ان کے بدلے کی بھینٹ نہ چڑھتی۔ میری بھی ایک بہن ہے خنسا، میری بھی ایک بہن ہے خنسا۔ کوئی بھی بھائی اس طرح اپنی بہن کو جیتے جی جہنم میں نہیں جھونک سکتا۔ پتہ نہیں کس دل سے اس ماں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہوگا۔ فرمان کے لہجے کا گلٹ اس کے چہرے سے بھی عیاں ہو رہا تھا۔ آپ کیوں اتنا سوچ رہے ہیں؟ جو ہونا تھا ہو گیا، اور پھر ان کا بیٹا بھی تو سزا سے بچ گیا ہے نا۔ خنسا نے اس کے گلٹ کو دور کرنا چاہا۔ نہیں یار، فرمان نے خنسا کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے روکنا چاہیے تھا دادا جان کو۔ حشام کی زندگی کو بھی مشکل میں ڈال دیا میں نے۔ آپ خود کو ذمہ دار نہ سمجھے، حشام کی مرضی سے ہوا یہ نکاح۔
اور اس لڑکی نے بھی اپنے بھائی کو بچانے کے لیے خود اپنی مرضی سے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ ہاں بس ابرش اس سب سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ وہ شام کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے، ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اب خنسا نے فرمان کو رسان سے سمجھایا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ دشمن جان اس کمرے میں جاگتی ہوئی ملی۔ حشام نے اسے اگنور کرتے ہوئے بستر پر اپنی جگہ لی اور وہ تیزی سے اس کے پاس آئی۔ حشام نے آنکھیں موند لیں۔ نہ کرو ایسے حشام میرے ساتھ، بات تو کرو مجھ سے۔ اس کی تو رو رو کر آنکھیں بھی خشک ہو چکی تھیں۔ حشام نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ اس کے چہرے کے قریب ہوئی۔ حشام نے اپنی سانسوں کی بے ترتیبی کو محسوس کیا۔ وہ حشام کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ تڑپ کر اٹھ گیا۔ دور رہو مجھ سے عروہ، بہت دور۔ اس نے عروہ کو دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا کر بیڈ سے نیچے گری تھی۔ کوئی پرانا واسطہ، کوئی پرانا رابطہ مجھے اب یاد نہیں ہے۔ اگر میں جانتا ہوں تو یہ کہ صبح تمہیں دادا جان کی عدالت میں حاضر کرنا ہے اور تمہاری سزا کا فیصلہ وہی کریں گے۔ عروہ پر بجلیاں گراتا وہ کروٹ بدل گیا۔ اور وہ وعدے جو تم نے مجھ سے کیے تھے، ان کا کیا؟ عروہ کا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے بہت سمجھایا تھا تمہیں عروہ، تمہارے جنون نے بہت سی زندگیاں برباد کی ہیں اور اب تمہاری اپنی باری ہے۔ حشام کا زہر آلود لہجہ عروہ کا دل چیر گیا۔ اب ڈسٹرب نہ کرنا مجھے، تمہارا فیصلہ صبح ہونے، کسی رحم کی امید نہ رکھنا مجھ سے۔ کمفرٹر سر تک اوڑھتے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ فجر کی اذان میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگاتی اپنے گھر، اپنے رشتے یاد کرنے لگی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔